تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وخاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی، اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ہیلتھ ڈائری سندھ میں ایڈز اور ٹی بی جیسی مہلک بیماریوں کا پھیلاؤ، محکمہ سے سندھ میں کرپشن اور لاقانونیت سمیت دیگر اہم خبریں شامل ہیں۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت کی سرکاری، نجی شعبہ صحت اور عالمی خبروں سمیت صحت کے شعبے سے جڑی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے مزید آگے بڑھنے سے قبل چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیا تہ دل سے ان کا شکریہ۔ ناظرین کرام، خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ محکمہ سے سندھ کے ارباب اختیار اپنی مکمل ناکامی اور نااہلیوں کو چھپانے کے لیے ایک بار پھر محکمہ سے سندھ کو انتظامی طور پر دو حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پر اندرون خانہ غور کر رہے ہیں۔ میں اپنے دیکھنے والوں اور سننے والوں کو یہاں صرف یہ یاد دلاتا چلوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کے ماضی میں اٹوٹ انگ اتحاد کے عہد کا وہ ناکام فارمولہ ہے جو ماضی میں MQM کے سابق وزیر صحت سندھ سید سردار احمد نے مذکورہ فارمولے کو عملی طور پر خود ہی متعارف کروا کر خود ہی اس فارمولے کی بساط لپیٹ دی تھی۔ یہ سندھ کے عوام کی بدقسمتی ہے کہ بھٹو کارڈ کو آج تک ان لوگوں نے کیش کروایا ہے جن کے بڑوں نے بھٹو کے زوال پر مٹھائیاں تقسیم کر کے خوشیاں منائی تھیں۔ گو کہ میر مرتضیٰ بھٹو کے بچے جونیئر ذوالفقار علی بھٹو اور فاطمہ اعلان کے باوجود تاحال اپنی نئی سیاسی جماعت کا تو باقاعدہ اب تک اعلان نہیں کر سکے ہیں، لیکن سندھ کے دارالحکومت کراچی میں ایک نیم طبی تنظیم میں خاموشی سے متوقع سیاسی جماعت کی ذیلی تنظیم کا وجود معرض وجود میں آ چکا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل کی سیاسی جماعتوں کی اکثر ذیلی تنظیمیں غیر رجسٹرڈ ہیں اور نرسوں کی سیاسی جماعتوں کی کوئی ذیلی تنظیم نہیں ہے، لیکن یہ تنظیمیں سیاسی پشت پناہی پر سودا کار یونین کے طرز کا ایکٹ کر کے علاج معالجے کے بہتر نظام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی ہیں۔ یہ کلچر سندھ میں تمام حدیں کراس کر چکا، تاہم دیگر صوبوں میں اور وفاق میں کام کرنے والی تنظیمیں اتنی سیاست زدہ نہیں۔ ان کا کردار پروفیشنل ایسوسی ایشن کی حد تک ہے۔ سندھ میں تو یہ صورتحال ہے کہ کراچی سمیت سندھ کے تمام سرکاری ہسپتال سیاسی پینافلیکس چاکنگ اور بینروں سے ہسپتالوں میں ایسا لگتا ہے کہ یہی صورتحال برقرار رہی تو کچھ روز کے بعد شاید ان پبلک ٹیکس سے چلنے والے سرکاری ہسپتالوں میں مفت علاج کی سہولت کے لیے پہلے مریض کو حکومتی سیاسی جماعت کی رکنیت حاصل کرنا لازمی قرار نہ دے دیا جائے۔ پھر انہی ذیلی تنظیموں کی کالی بھیڑیں سرکاری صحت کے اداروں میں کرپشن کی منظم نرسریاں بھی ہیں جو سادہ لاؤ میڈیا پرسن کو استعمال کر کے اپنے ذاتی مفادات کے مذموم عزائم بھی حاصل کرتے ہیں، جبکہ قانون اور آئین کے مطابق کسی بھی سیاسی جماعت کو سرکاری صحت کے اداروں کو اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کا
کوئی قانونی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اس سال مارکہ حق کے ساتھ یوم آزادی منانے کا فیصلہ عین نظریہ پاکستان کے فکر و فلسفے کے مطابق ہے، جس پر الحمدللہ پوری قوم نے سال 2025 کے یوم آزادی مارکہ حق کو لبیک کہا ہے۔ کیا ملک میں کرپشن کرنے والوں، ملک کا خزانہ لوٹنے والوں، پوری قوم کو سخت عالمی شرائط کے قرضوں میں جکڑنے والوں کے خلاف بھی آج پاکستان کو بچانے کے لیے، اسے مستحکم بنانے اور سیسہ پلائی ہوئی قلعہ اسلام کی دفاعی دیوار بنانے کے لیے ہمیں پاکستان کے اندرونی دشمنوں کے خلاف مارکہ حق منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے ارباب اختیار بھی اور عوام پاکستان بھی اس اساسی ضرورت پر 14 اگست 2025 سے قبل اپنے ضمیر سے پوچھیں، کیا ہمیں تجدید مارکہ حق منانے کی ضرورت نہیں ہے؟ ناظرین کرام، سندھ میں پولیو کا خاتمہ جہاں نہ ملنے والے تعبیر کا خواب بنا ہوا ہے، وہیں ٹی بی کی صورتحال یہ ہے کہ 1,20,000 مریضوں کی اسکریننگ ٹیسٹ کے نتائج کے مطابق 80,000 مریض ٹی بی کے نکل آئے ہیں، اور ایڈز کے مریضوں میں مسلسل اضافے کے علاوہ یہ مہلک بیماری بچوں میں مسلسل اس کی شرح میں اضافہ بلاول زرداری اور سید خورشید شاہ جیسے سیاسی رہنماؤں کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جو آئے روز سندھ کے سرکاری صحت کے نظام کو یورپ جیسے صحت کے نظام سے جوڑے ہونے کا راگ تو الاپتے رہتے ہیں۔ سندھ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، جو قانون کے برعکس حکومتی جماعت کی گھر کی لونڈی ہے، اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں گزشتہ 4 مالی سالوں کے آڈٹ اعتراضات اجلاس بار بار ملتوی کرنے اور طلب کیے جانے کے باوجود، ہیلتھ مافیا کی طاقتور اشرافیہ کے باوجود دلی دور ہے کے مانند معاملہ ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ وہ طبقہ جو سیاستدان کے طور پر جمہوریت اور عوام کے حقوق کے لیے بہت بلبلاتا رہتا ہے، اس ملک میں وہ اپنے غیر ذمہ دارانہ رویوں اور اقدامات کے باعث ہمارے قومی اخراجات میں بے تحاشا اضافے کا باعث بنا ہوا ہے۔ پارلیمانی کارکردگی صفر۔ احتساب کی بات کی جائے تو ایک خرچ کی مد میں بہت سے سیاسی قائدین جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاتے نظر آتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت اب بہت قریب ہے۔ قومی سلامتی کے ادارے ملک کی سالمیت کے لیے فیصلوں پر نظر ثانی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ منگل کو زندگی بخیر رہی تو ملاقات پھر ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔